شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، شہر رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور و فکر کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکیوں کے چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طلبگار رک جا. اور یہ پکار ہر رات کو آتی ہے. یہ پکار ہم سب کے لیے ہے. ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کے طلبگار ہیں. الحمدللہ ہم سب خیر کے طلبگار ہیں. اگر ہم خیر طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اگر دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہر صاحب ایمان کے لیے فرض عبادت کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ صرف ہم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا روزہ سب سے پسندیدہ روزہ ہے، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور اس دوران وہ روزے سے رہے. پھر اسی طرح باقی امتوں کے لیے بھی روزہ ایک پسندیدہ عبادت رہا ہے. اس مہینے میں ہم کوئی بھی اور کام ایسا نہیں کر سکتے جو روزے کے درجے کو پہنچے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. گویا دوسرے معنوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بہت بڑی تکلیف اور مصیبت یعنی جہنم کی مصیبت سے بچانے والی ہے. اور یہ صرف ایک روزے کا ثواب بتایا گیا. سوچئے، اگر کوئی شخص پورے 30 دن کے روزے رکھے اور پھر اپنی زندگی کے ہر سال میں جب سے وہ بالغ ہوا ہو روزے رکھ رہا ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے کتنا اجر اور ثواب ہوگا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ کوئی ایسا کام بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ. تم پر لازم ہے کہ روزہ رکھو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. یعنی باقی عبادات بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن روزہ ایک خصوصی عبادت ہے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. روزہ جہاں اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، جہاں جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، وہاں فرض عبادت بھی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ رکھیں تو ثواب ہے اور نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں، اسے رکھنا ہی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معذور لوگوں کو رخصت بھی دی ہے. اسی آیت میں آتا ہے کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص
کسی حقیقی عذر، کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے کو دوسرے دنوں میں، یعنی سال کے کسی اور مہینے میں رکھ کر گنتی پوری کرے۔ یہ جو گنتی پوری کرنے کی بات ہے اس کی بھی تکرار آئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف فرض نہیں بلکہ اپنی تعداد کے ساتھ فرض ہیں اور ان کی گنتی پوری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی وجہ سے، شرعی عذر سے یا کسی اور وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دیا تو انسان یہ سوچے کہ اچھا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اب چھوٹ گیا نا۔ نہیں، اس کا ریکارڈ رکھے اور پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کر لے، کیونکہ جو چیزیں فرض کے درجے میں ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کا حساب ہوگا۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ روزہ کیا ہے؟ ما الصوم؟ قال فرض مجزئ۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو آخرت میں انسان کو کفایت کرنے والا ہے۔ گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا انسان کی آخرت سے بہت تعلق ہے، جزا کے اعتبار سے بھی اور سزا کے اعتبار سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ وہ اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جس کا آخری عمل روزہ رکھنا ہو تو وہ روزہ اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ جہاں تک آخرت کے فائدوں کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان یدعى یوم القیامۃ یقال این الصائمون فمن كان من الصائمین دخلہ ومن دخلہ لم یظمأ ابدا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہ لگے گی۔ دراصل روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ایک خاص انعام ہے، اکرام ہے، گویا انہیں ایک خاص طرح کی عزت دی جائے گی، ان کا ایک مقام ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بسان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ دار روزے کی وجہ سے ایک خستہ حالی کا شکار ہوتا ہے، وہ بھوک کی تکلیف بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس وجہ سے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل بھی آنے لگتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ حالت ایک ناپسندیدہ حالت ہوتی ہے، لیکن انسان چونکہ یہ ساری مشقت صرف اپنے رب کی خاطر برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں چھپ کر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العزت جو بندے کے ظاہر اور باطن سب چیزوں سے واقف ہوتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اللہ کی اس حرمت کو نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یہ راز رہتا ہے، اور اس کی یہ مخفی عبادت اس کو ایسا ایمان عطا کرتی ہے، ایسا تقویٰ دیتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کا مزید پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے منہ سے جو بساند آتی ہے، یعنی کہ بیڈ اسمیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر اسی طرح روزہ انسان کو مرنے کے بعد قبر کے اندر حفاظت فراہم کرے گا۔ قبر میں بندہ مومن کا جب حساب ہو چکے گا، وہ ان سوالوں کے جواب درست دے پائے گا کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اور وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور وہ جواب میں کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور وہ جواب دے گا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس پر خوش ہو کر اس بندے کے لیے قبر کے اندر ایک عمدہ بچھونا بچھا دیا جائے گا، جس پر وہ قیامت تک کے لیے آرام سے سوئے گا۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کی عبادات جن میں نماز، روزہ، صدقہ خیرات سبھی شامل ہیں، وہ اس کے آس پاس اس کا گھیراؤ کر لیں گی۔ اگر اس کے سر کی طرف سے یا دائیں بائیں یا پاؤں کی طرف سے کوئی تکلیف اس کو آنے لگے گی تو وہ عبادت سامنے آ جائے گی اور اس کو محفوظ کر دے گی۔ تو گویا روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو دنیا میں بلکہ قبر میں اور پھر آخرت میں بھی حفاظت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال؟ دنیا میں برائیوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال، ایک رکاوٹ، اور اسی طرح آخرت میں آگ سے بچاؤ کا ذریعہ۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچاؤ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بیان کی گئی ہے۔ جیسے قلعے کے اندر انسان اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے قلعے میں داخل ہو کر، اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد انسان آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ جب انسان کوئی بھی ایسی چیز کرنے لگتا ہے جس کی اس کے دل میں کھٹک بھی پیدا ہو جاتی تو اس کا یہ احساس کہ میں روزے سے ہوں اسے فوراً اس برائی سے روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے روزہ ہر طرح کے فوائد کا حامل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی کئی قسمیں، اور جس درجے کا روزہ ہوگا، جس قسم کا روزہ ہوگا، اسی درجے کا انسان اجر اور ثواب پائے گا۔ علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں روزہ داروں کی 3 اقسام بتائی کہ کچھ لوگ عام روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ خاص روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ خاص الخاص روزہ رکھتے ہیں۔ عام روزہ تو وہ ہے جس میں انسان کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچتا ہے، لیکن خاص روزہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کا صرف منہ ہی روزہ نہیں رکھتا، جو صرف کھانے پینے سے ہی نہیں بچتے بلکہ ان کے جسم کے باقی تمام اعضاء بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ نگاہیں روزہ رکھتی ہیں۔ انسان اپنی نگاہوں سے کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھتا جس کو دیکھنا اللہ نے منع کر رکھا ہو۔ وہ کانوں سے ایسی باتیں نہیں سنتا، ایسی چیزیں نہیں سنتا کہ جن کا سننا اللہ کو ناپسند ہو۔ اسی طرح وہ اپنے قدموں سے ایسی جگہ پر چل کر نہیں جاتا جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہوں۔ تو گویا روزہ دن بھر اس کے تمام اعضاء کو صحیح سمت دیتا رہتا ہے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے ایک ماحول فراہم کرتا ہے۔ اور خاص الخاص روزہ ان لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل اور دماغ کو ان خیالات سے بھی پاک کر لیتے ہیں کہ جو ردی قسم کے ہوتے ہیں، گھٹیا قسم کے، مثلا دوسروں کے بارے میں بدگمانی یا ایسے فحش خیالات کہ جن کو انسان زبان پر نہ لا سکتا ہو، یا وسوسے وغیرہ۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنی نیت کو خالص کرتا ہے اور بہترین طریقے پر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص الخاص روزے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ان تمام گھٹیا اور ردی خیالات کی بجائے انسان کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کے قرب کا ایک خاص احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی دراصل مطلوب ہے، کیونکہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیوں کیے؟ اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ صرف اللہ کی خاطر، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہ اس نے مجھ پر یہ روزہ فرض کیا ہے، اپنے ایمان کے تقاضے کے طور پر اس کو رکھے، اور احتساب یعنی اپنی نہ صرف یہ کہ نیت، اپنی سوچ، اپنی زبان اور باقی تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہ واقعی وہ روزے کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر انسان روزہ رکھے تو یہ روزہ اس کے لیے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان میں ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے
کہ جس سے ہمیں ہر طرح کے فوائد حاصل ہوں اور روزے کا جو اصل مطلوب اور مقصود ہے ہم اس کو پا سکیں، ہماری روحانیت میں اضافہ ہو اور ہم اس اجر و ثواب کو پہنچیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے لکھ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد جو روزے کے ہیں یعنی جسمانی صحت کے اعتبار سے وہ بھی اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو نصیب کرے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا 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 ماہ رمضان، اهلا وسهلا برمضان، 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 اهلا وسهلا برمضان۔